رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ ریاست کی سربراہی کے لیے خلیفہ کو بیعت کے ذریعے منتخب کیا جائے۔ یہ سلسلہ 1924 تک جاری رہا اور ہر خلیفہ کو بیعت کے بعد ہی خلافت ملی۔ خلفاء کو بیعت اہل حل و عقدیہ عوام سے حاصل ہوتی، بسا اوقات غلط طریقے سے بھی بیعت لی گئی، لیکن ہمیشہ بیعت ہی کا طریقہ اپنایا گیا۔ خلیفہ اپنے معاونین مقرر کرتا، جنہیں مختلف ادوار میں وزراء بھی کہا جاتا تھا۔ خلیفہ والی، قاضی القضاء اور افواج کے سالار مقرر کرتا اور اس طرح ریاستی ڈھانچہ بغیر تبدیلی کے چلتا رہا، یہاں تک کہ استعماری قوتوں نے سازشوں کے ذریعے 1924 میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر کے امت مسلمہ کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کر دیا۔ تاریخی طور پر اسلامی ریاست میں داخلی تنازعات فقہی اختلافات کی بنیاد پر ہوتے رہے، لیکن ریاستی ڈھانچے یا خلافت کی ضرورت پر کبھی اختلاف نہ ہوا۔ اسلامی ریاست کی ترقی ہمیشہ فکر و نظر کی بلندی، تخلیق و ایجاد کی مہارت اور اجتہاد کے ساتھ مربوط رہی اور 9ویں صدی ہجری تک فتوحات جاری رہیں۔ شام، ایران، مصر، ہندوستان، وسط ایشیا اور اندلس یعنی اسپین فتح ہوئے اور اسلامی فوجیں وسطی یورپ کے شہر ویانا تک پہنچ گئیں۔ عثمانیوں نے اپنے دور خلافت میں مادی ترقی و خوشحالی کے مدارج طے کیے، لیکن 5ویں صدی سے شروع ہونے والی فکری تنزلی پر خاطر خواہ توجہ نہ دی جا سکی۔ تاہم اس دوران بھی اسلامی ریاست دعوت کے فروغ کے لیے کوشاں رہی اور غیر مسلم علاقوں میں اسلام پھیلتا رہا۔ 1924 تک اسلامی ریاست کا بنیادی ڈھانچہ ہمیشہ ایک رہا۔ خلیفہ کی جانب سے مقرر کردہ والی آزاد حکمران کی طرح طاقتور ہو گئے، لیکن انہوں نے کبھی ریاست سے علیحدگی اختیار نہیں کی۔ اسلامی ریاست نے کبھی بھی مختلف ریاستوں کی وفاقی صورت اختیار نہیں کی۔ مثال کے طور پر اندلس اور ایران کے حکمران مقامی خلافت کا اعلان کر چکے تھے، لیکن وہ مسلمانوں کے مجموعی خلیفہ نہیں مانے گئے۔ اسی طرح فاطمی خلافت کو اسلامی خلافت کے طور پر تسلیم نہیں کیا گیا، کیونکہ اس کا قیام باطنی فرقے کی بنیاد پر تھا۔ خلافت کا مرکز ہمیشہ ایک ہی رہا اور امت مسلمہ کے افراد ریاست کے مختلف حصوں میں بلا روک ٹوک نقل مکانی کر سکتے تھے۔ اسلامی ریاست کی وحدت اور خلافت کا نظام 1924 تک برقرار رہا، جب مغربی سامراج کے ایجنٹ مصطفیٰ کمال پاشا کے ہاتھوں خلافت کو ختم کر دیا گیا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ احیاء خلافت کے ذریعے اسلامی ریاست کی بقا اور دوام کو یقینی بنانے کے لیے امت مسلمہ ایک بار پھر متحد ہو جائے اور اپنی کھوئی ہوئی میراث یعنی نظام خلافت کو پھر سے رائج کر کے دنیا کی عظیم ترین قوت بن جائے۔